السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اسلامک انجینئر کے ایک جھوٹ کا پردہ فاش کیا جائے گا اور اس کی بونگیوں کا جواب دیا جائے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ پہلے اسلامک انجینئر کی ایک بونگی سنتے ہیں، اس کا جھوٹ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو جواب دیتے ہیں۔ مگر آپ کی لعنت کبھی لگتی نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان 5 بار اپنی نماز کے وقت یہودی و نصارت پہ لعن طعن کرتا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ اسلامک انجینئر بول رہا ہے کہ 5 ٹائم نماز میں ہر مسلمان یہود و نصارہ کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ تو میں نماز کی ٹرانسلیشن آپ کو شو بھی کیے دیتا ہوں، عربی بھی شو کیے دیتا ہوں، اور ٹرانسلیشن اردو میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کہاں پہ یہود و نصارہ کے اوپر نماز میں لعن طعن کی جا رہی ہے یا لعنت بھیجی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ گمراہوں کا۔ الہی قبول فرما۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے پروردگار، تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، پاک ہے میرا پروردگار، بڑا عالی شان، بہت بڑا اللہ بہت بڑا ہے۔ تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، جیسے برکت دی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ سلام ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو۔ دوستو، یہ تھا نماز کا اردو ترجمہ، ٹھیک ہے، جو ہر مسلمان اپنی نماز 5 ٹائم پڑھتا ہے تو اس میں یہ کلمات ادا کرتا ہے، خدا کی تعریف کرتا ہے، اپنی بخشش مانگتا ہے، مسلمانوں کی بخشش مانگتا ہے، اپنے والدین کی بخشش مانگتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعائیں کرتا ہے، سیدھا راستے کی تلاش مانگتا ہے خدا سے، اور گمراہوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں مانگتا، اچھے لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق مانگتا ہے۔ تو یہاں پہ کہاں پہ یہود و نصارہ کو لعن طعن کی جا رہی ہے، یہ بتائیں آپ۔ کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی اس میں ایک بھی لفظ آپ کو نظر آیا اس پوری نماز میں کہ کہیں پوری نماز میں عیسائیوں کو یا یہودیوں کو برا کہا گیا ہو؟ نہیں۔ تو یہ اسلامک انجینئر صاحب، آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹوں کے بارے میں تجھے پتہ ہے نا کیا حکم ہے۔ اب میں قرآن اور بائبل سے جھوٹوں کے بارے میں جو بات ہے نا وہ تجھے بتاتا ہوں، پھر تجھے پتہ چلے کہ جھوٹ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، اور تو نے بولا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، جھوٹے کی سزا کیا ہے، اور جھوٹے کے بارے میں حکم کیا ہے۔ کیا لکھا ہے قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ جو میں نے قرآن کا ایک ورس آپ کو دکھایا ہے کہ اس اعتبار میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ خدا لعنت کر رہا ہے جھوٹوں کے اوپر۔ تو کرسچنوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ ان کی بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے،
यहाँ पे तो लिखा है ना कि झूठों के ऊपर खुदा की लानत हो, और खुदा ने किन किन के ऊपर लानत की है बाइबल में, ये मैं आपको रेफरेंस देने लगा हूँ। पैदाइश की किताब चैप्टर 5 वर्स 29 में लिखा हुआ है, और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्क़त से जो ज़मीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है हमें आराम दे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस पर खुदा ने लानत की है हमें आराम दे, ठीक है ना। पैदाइश की किताब चैप्टर 12 वर्स 3 में लिखा हुआ है, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उन पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। यहाँ पे खुदा फरमा रहे हैं कि जो तुझ पर लानत करेंगे मैं भी उन पर लानत करूँगा। आप बात देख लें भाई यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है ना। तो ये को अगर कोई बोले ना कि कुरान में अल्लाह पाक ने कहा कि झूठों के ऊपर लानत, तो मैं बाइबल से काफ़ी रेफरेंस दे सकता हूँ, और भी मैं नेक्स्ट रेफरेंस आपको ना बाइबल से देता हूँ। बाइबल में लिखा है किताब इस्तिस्ना चैप्टर 27 वर्स 15 में, लानत उस आदमी पर जो कारीगरी की सनत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर, यानी कि काफ़ी यहाँ पे बात लिखी हुई है, यानी कि मकसद सिर्फ बात करने का ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है लानत उस आदमी पर, ये आपने गौर करनी है, लानत उस आदमी पर, ठीक है ना। अगले किताब इस्तिस्ना चैप्टर 27 वर्स 16 में, लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने और सब लोग कहें आमीन। यहाँ पे भी उस आदमी के ऊपर लानत की जा रही है जो अपने माँ बाप को हकीर जाने, ठीक है ना। ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है किताब इस्तिस्ना चैप्टर 27 वर्स 17, लानत उस पर जो अपने पड़ोसी की हद के निशान को हटाए और सब लोग कहें आमीन। यहाँ पे भी लानत की जा रही है कि जो अपने पड़ोसी के हद के निशान को हटाए, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है वर्स 18 में, लानत उस पर जो अंधे को रास्ता से गुमराह करे और सब लोग कहें आमीन। यहाँ पे भी अंधे को गुमराह करने वाले इंसान के ऊपर लानत की जा रही है। आगे लिखा है वर्स 19 में, लानत उस पर जो परदेसी और यतीम और बेवा के मुकदमा को बिगाड़े और सब लोग कहें आमीन। यहाँ पे भी लानत की जा रही है, ठीक है ना। कुरान से तो मैं एक आयत मैंने दिखाई है ना कि जहाँ पे अल्लाह पाक ने झूठों के ऊपर लानत की है। अगर किसी का ये क्वेश्चन हो ना कि ये खुदा कैसे लानत कर सकता है, खुदा ने झूठों के ऊपर लानत की है, तो मैंने बाइबल से वर्सेस इसलिए आपको दिखाए हैं। किताब इस्तिस्ना चैप्टर 27 वर्स 20, 21, 22 में लिखा, ला उस पर जो अपने बाप की बीवी से मुबाशरत करे क्योंकि वो अपने बाप के दामन को बेपर्दा करता है, और सब लोग कहें आमीन। जो अपनी माँ के साथ यानी कि अपने बाप की बीवी के साथ जो मुबाशरत का ज़िना करता है तो उसके ऊपर लानत हो। आगे लिखा, लानत इस पर जो किसी चौपाए के साथ जमा करे और सब लोग कहें आमीन। यानी कि जो किसी चौपाए यानी कि किसी जानवर के साथ अपना सेक्स करे तो उसके ऊपर लानत की जा रही है यहाँ पे। आगे लिखा हो, लानत इस पर जो अपनी बहन से मुबाशरत करे, ख्वाह वो इसके बाप की बेटी हो ख्वाह माँ की, और सब लोग कहें आमीन। जो अपनी बहन के साथ जिना करे उसके ऊपर भी लानत, ख्वाह वो उसके बाप की बेटी हो या उसकी माँ की, उसके ऊपर भी लानत है जो ऐसा करे। किताब इस्तिस्ना चैप्टर 27 वर्स 23 में लिखा, लानत उस पर जो अपनी सास से मुबाशरत करे और सब लोग कहें आमीन। तो मैंने कितनी लानत करनी लोगों के ऊपर दिखाई है बाइबल से कि अपना ज़िना करने वालों के ऊपर लानत हो, हक मारने वालों के ऊपर लानत हो, तरह तरह के लोगों के ऊपर लानत की जा रही है, ठीक है ना, बाइबल में। तो ये मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि मैंने एक वर्स दिखाया कुरान का कि झूठों के ऊपर खुदा की लानत हो, और किसी के जहन में ये सवाल आ सकता था कि ये कैसी बात हुई, तो इसलिए मैंने बाइबल के वर्सेस दिखाया। अब आगे चलते हैं। बाइबल में लिखा है किताब इस्तिस्ना चैप्टर 19 वर्स 16, 17, 18, 19, 20, 21। इन वर्सों में बाइबल में लिखा हुआ है, अगर कोई झूठा गवाह उठ कर किसी आदमी की बदी की निस्बत गवाही दे, यानी कि कोई झूठा गवाह उठकर किसी आदमी की बदी की निस्बत गवाही दे, जैसे कि इस्लामिक इंजीनियर उठा है, ये झूठ है, इसने मुसलमानों की बदी की गवाही दी है कि ये बदी करते हैं, गुनाह करते हैं, अपना लान तान करते हैं अपनी नमाज में, ये इसने झूठ बोला है,
یہ ورس اس کے اوپر فٹ ہو گیا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہو خدا کے حضور کاہنوں اور ان دونوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہو جائیں. یعنی کہ اسلامک انجینئر کو اور مسلمانوں کو اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اور قاضیوں کے ججوں کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے اور اپنی بات پیش کرنی چاہیے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور قاضی خوب تحقیقات کریں اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو یہ آگے لکھا ہے کہ جو جج ہوتے ہیں، جو قاضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو فیصلہ کرنے والے، وہ تحقیقات کرے اچھے سے کہ اپنا یہ گواہی دینے والا جھوٹا ہے. جیسے کہ اسلامک انجینئر نے بولا کہ نماز میں لعن طعن کی جا رہی ہے یہود و نصارہ کو، تو اس کے اوپر جب تحقیق کی گئی ہے، میں نے آپ کو دکھائی ہے ٹرانسلیشن نماز کی، یہاں پہ کہیں پہ بھی لعن طعن نہیں کی جا رہی. تو یہ تو بات کلیئر ہوگی، تحقیقات ہوگی کہ یہاں پہ لعن طعن کی نہیں جا رہی اور یہ گواہ جھوٹا ہے، اسلامک انجینئر جھوٹا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا. یعنی کہ وہ جو جھوٹ بولنے والا تھا، جھوٹی گواہی دینے والا تھا، ٹھیک ہے، جس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے جو حال ایک سچے کا کرنا تھا نا، ٹھیک ہے نا، وہی اس جھوٹے کا بھی حال کیا جائے. ٹھیک ہے نا، جو اس نے بولا تھا نا اسلامک انجینئر نے یہ جھوٹ بول کر جو یہ چاہتا تھا، اب اس کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے. آگے لکھا ہوا ہے اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے. یعنی کہ کوئی ایسی بات کا کام کرنا ہے ان کے ساتھ کہ دوسرے جو لوگ ہیں نا وہ ڈر جائیں، ٹھیک ہے نا، پھر ایسی گمراہی کی بات یا اپنا برائی کی بات تمہارے درمیان سے جو ہے وہ نکل جائے، دور ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور آگے لکھا اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے. کیا لکھا ہے؟ یا ذرا بھی ترس نہ آئے. جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں. یعنی کہ یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے. اگر پاؤں کسی کی ضائع کی ہے کسی نے تو اس کا بھی پاؤں ضائع کیا جائے. آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. یعنی کہ جسم کا کوئی بھی اپنا اعضاء جو ضائع کیا ہے یا چوٹ دی ہے تو وہی اس کے ساتھ کیا جائے. یہ ہے جھوٹے کی سزا. ٹھیک ہے نا. اور کتاب استثنا چیپٹر 5 ورس 20 میں لکھا تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. یہاں پہ بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں بولا اسلامی کہ تم نے جھوٹ؟ مگر آج تک کسی بھی مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوئی. ہوائی فائرنگ کیا جا رہا ہے. اسلامک انجینئر ہوائی فائرنگ. تجھے کیا گارنٹی ہے کہ کوئی بھی مسلمان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کوئی ہے تمہارے پاس پروف سامنے رکھو، پروف، کوئی ثبوت دو. خدا کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ ہے کوئی کہ مسلمان جو دعائیں کرتے ہیں ان کی قبول نہیں ہوتی؟ یا تمہارے حق میں کوئی ہم نے دعا کیا وہ قبول نہیں ہوئی، یا خود کے حق میں کوئی دعا کی ہے وہ قبول نہیں ہوئی؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیسی باتیں یار کرتے ہو؟ کوئی پروف نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس ریفرنس کوئی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، ایسی باتیں کیے جا رہے ہو. بہت افسوس کی بات ہے تم پر. آج اس ٹائم دنیا میں آپ ریسرچ کر لیں، آپ کو ہر ریسرچ سورس سے پتہ چلے گا کہ دنیا کی سب سے مضبوط کمیونٹی اس ٹائم مسیحوں کی ہے. پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں. دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں. کیا بات کر دی جناب. دنیا کے اوپر راج کرنے سے کسی کا مذہب اوپر نہیں آ جاتا سرکار. یہ تو تم نے ان لاجیکل بات کی ہے تم نے. میں تجھے بتانا چاہتا ہوں فرعون، نمرود، شداد، قارون، جتنے بھی بڑے بڑے نمرود آئے، کافر آئے ہیں، یہ سب کے سب جو اپنا تھے، ان کے پاس مال بھی تھا، بہت نامی گرامی بندے تھے، بادشاہ بھی تھے. نمرود بادشاہ تھا، فرعون بادشاہ تھا. تو اس کا کیا مطلب یہ حق کے اوپر ہے؟ نہیں جناب، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جس کسی کے پاس مال ہو یا جس کسی کے پاس حکومت ہو تو وہ اپنا، جس کے پاس حکومت ہو تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مذہب سچا ہے یا اس کا دین سچا ہے یا وہ بالکل صحیح ہے. نمرود جو تھا وہ کافر تھا، بادشاہ تھا. ابراہیم علیہ السلام جو تھے اللہ کے نبی تھے. ان کی جنگ تھی. تو کن کو تم صحیح کہو گے کہ اس اعتبار سے؟ فرعون تھا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام تھے، فرعون بادشاہ تھا، طاقت تھی اس کے پاس، مال تھا، غلام تھے، سب کچھ تھا. لیکن کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. ٹھیک ہے نا. تو حکومت کس کی تھی؟ فرعون کی. غرق کون ہوا؟ فرعون ہوا. شداد کے ساتھ کیا ہوا؟
ٹھیک ہے نا. ایسے جو بڑے بڑے ہمارے اس دنیا میں نبی گزرے ہیں، ان کی کفر کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، تو وہ حق پر تھے. ٹھیک ہے نا. بے شک ان کے پاس مال کم تھا، بے شک وہ ان کے پاس غلام کم تھے، لیکن حق پر تھے اور اعلیٰ تھے اور خدا کے قریب تھے. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بھی مضبوط ترین دلیل نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال کم ہو تو وہ اپنا خدا کے قریب نہیں ہو سکتا. خدا کے قریب دل، عقیدہ اور خدا کی محبت، خدا کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے خدا کے قریب انسان ہوتا ہے. مال و زر، دولت سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اسی اعتبار سے میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات ہے تو فرعون کیا ہوا، پھر نمرود کیا ہوا، شداد کیا ہوا، پھر یہ کیا ہوئے کافر جو تھے، یہ کیا ہوئے پھر، اگر اس اعتبار سے تم بول رہے ہو. اور دوسری بات یہ تم نے بولی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر راج کر رہے. کہاں پہ راج کر رہے ہو؟ میرے اوپر تو نہیں راج کر رہے تم. ٹھیک ہے نا. کون سا کرسچن میرے اوپر راج کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. میں خود کی زندگی کا خود کا مالک ہوں. میرے زندگی میرے خدا کے حوالے ہے، میرے نبی کے حوالے ہے. اور دوسری بات میں تم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری دعائیں تو خدا سنتا ہے نا. پھر تم نے بولا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں تمام اس کو سالم شیخ کو اور اس کی نسل کو دعا دیتا ہوں، برکت دیتا ہوں. اور تم بائبل کے بھی ریفرنس دیتے ہو کہ بائبل میں لکھے ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، دعا کرو. تو تم لوگ دعا کرتے ہو مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، سب کے لیے دعا کرتے ہو، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہو. تمہاری یہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوئی؟ یہ بتاؤ مجھے. اگر تم دعا کرتے ہو تو تمہاری یہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہمارے حق میں، جو ہمارے لیے تم دعا کرتے ہو کہ ہمیں برکت دی جائے. ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو اپنا ہر قسم کی جو ہے وہ اپنا ملے برکت، رحمت. تو جو یہاں پہ غریب غربا مسلمان ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، تو تمہاری وہ دعائیں ان لوگوں کے حق میں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ہماری تو چلو قبول نہیں نہ ہو رہی. تم نے بولا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو چلو اس بات کو الگ رہنے دو. تم تو دعا کرتے ہو نا، تم کرسچن تو دعا کرتے ہو نا سب کے لیے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہو نا. تمہاری کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ایک بات غور سے سننا، خدا سب کی سنتا ہے لیکن سب کی قبول نہیں کرتا. کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو ہمارے لیے، ہماری نظر میں صحیح ہوتی ہیں، لیکن خدا وہ کام کرتا ہے جو سب کے لیے ٹھیک ہو اور ہمارے لیے وہ بہتر ہو. ہمیں نظر نہیں آتا بعض اوقات، ہم وہ چیز خدا سے مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات خدا ہمیں وہ چیز عطا نہیں کرتا جو ہم مانگتے، لیکن اس سے بہتر اس کا نعمت بدل دے دیتا ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر بات جتنی کریں کم ہے، جتنی لمبی کریں ہو بھی سکتی ہے. لیکن میں اپنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب اسلامک انجینئر صاحب آپ کو مل گیا ہوگا. تو ایسی بونگیاں نہ مارا کرے اسلام کے اوپر. تو اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے اچھا کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتے، خود کو اچھا ثابت کرو بس.